بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز، ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہوئی تھی کہ وہ کب، کیسے اور کہاں اور کن واقعات پر پوری ہوئی۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سے میری امت میرے بعد بے وفائی کرے گی۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اے علی، خبردار کہ تم کو میرے بعد مصیبت پیش آئے گی۔ حضرت علی نے استفسار کیا کہ کیا یہ مصیبت میری سلامتی دین کے ساتھ پیش آئے گی؟ فرمایا ہاں، تمہاری سلامتی دین کے ساتھ۔ حضرت علی اور بعض صحابہ ایک سفر میں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں کہ دو سب سے بدبخت انسان کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، بتائیے۔ ایک سمود کا سرخ رنگ بدبخت جس نے ناکا کو قتل کیا، دوسرا وہ جو اے علی تمہارے یہاں پر یعنی کہ گردن کی طرف اشارہ کیا تلوار مارے گا۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ وغیرہ کے درمیان جو اتفاقی لڑائی بصرہ میں پیش آ گئی تھی، اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کسی پر حوائب کے کتے بھونکیں گے۔ حوائب یعنی عراق میں ایک تالاب کا نام ہے۔ حضرت عائشہ جب اصحاب جمل کے ساتھ روانہ ہوئی اور حوائب کے تالاب پر پہنچی اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی یاد آئی۔ حضرت علی اور معاویہ کی جنگ کا بھی انہوں نے پیشن گوئی کی۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک دو ایسے گروہ باہم جنگ آزما نہ ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ پیشن گوئی حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائیوں پر صادق آتی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، یہ بھی پیشن گوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق میں حضرت عمار کے سر پر دستے شفقت پھیر کر فرمایا افسوس، تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ پیشن گوئی متعدد صحابہ سے منقول ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے باہر لے کر نکلے اور ان کو گود میں لے کر ممبر پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میری اس فرزند کے ذریعے سے خدا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی حضرت علی کی شہادت کے 6 مہینے بعد پوری ہوئی اور طرفداران علی اور حامیان معاویہ میں بعض شرائط پر صلح ہو گئی۔ یزید کی تخت نشینی کی بلا اسلام پر اس کی پیشن گوئی فرمائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری میں وفات پائی اور ان کے بجائے یزید تخت نشین ہوا، اور یہی اسلام کے سیاسی، مذہبی اور اخلاقی، روحانی اور بارو نکمت کی اولین شب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے متعدد روایتیں ہیں اور مسند احمد میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے فرمایا کہ 60 ہجری کے شروع ہونے سے اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگا کرو، اور دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس پر ایسے حکمران نہ ہو لیں۔ حاکم میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عربوں پر افسوس اس مصیبت سے جو 60 ہجری کے آغاز پر قریب آئے گی۔ امانت، لوٹ کا مال اور صدقہ خیرات جرمانہ اور تاوان سمجھا جائے گا، اور گواہی پہچان سے دی جائے گی، اور فیصلے ہوا و ہوس سے ہوا کریں گے۔ بہقی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے بازار میں یہ کہتے جاتے تھے کہ خداوند، میں 60 ہجری اور لڑکوں کی حکومت کا زمانہ نہ پاؤں۔ خدا نے ان کی یہ دعا قبول کی اور 59 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی متعدد پیشن گوئیاں حاکم، بہقی، ابن
راویہ اور ابو نعیم میں ذکر کی گئی ہیں، مگر اصولاً ان روایات کا درجہ بلند نہیں، تاہم اتنی بات مجملاً ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس واقعے کا علم ضرور عطا کیا گیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت کو اس کے متعلق کوئی خاص اطلاع دی تھی۔ اس باب میں بہترین حدیث حاکم کی روایت ہے، جس کو اس نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی تھی کہ میں نے یحییٰ کا بدلہ 70,000 سے لیا تھا، اور میں تیرے نواسے کا بدلہ 70 اور 70,000 سے لوں گا۔ حافظ ذہبی نے اس روایت کو علی شرط مسلم تسلیم کیا ہے، لیکن روایت خود اس کا اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع دی جا چکی تھی۔ یہ اطلاع الہی حرف بحرف صحیح ہوئی۔ امام موصوف کی شہادت کے بعد مختار کے ہاتھوں قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی قدر انتقام لیا گیا۔ خوارج کی اطلاع۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ قبیلہ بنو تمیم کا ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، انصاف سے مال تقسیم فرمائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نہ انصاف کروں گا تو کون کرے گا؟ اس کی گستاخی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت برہم ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اجازت دیجیے تو اس کی گردن اڑا دو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جانے دو، اس کے ایسے رفقا ہوں گے جن کے نماز روزے کے مقابل تم کو اپنے نماز روزے حقیر معلوم ہوں گے۔ وہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن گلے کے نیچے نہ اترے گا، مذہب کے دائرے سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانے کے پار نکل جاتا ہے۔ اس گروہ کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ فام شخص پیدا ہوگا جس کے دونوں بازوؤں میں عورت کے سینے کی طرح گوشت لٹکتا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے اس گروہ سے جنگ کی اور میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اس سیاہ فام کی تلاش کی گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو علامات بتائی تھی وہ ان کے ساتھ متصف نکلا۔ تو گائز، آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ان احادیث کی سمجھ آئی ہوگی، اور باقی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔